انسانیت کو اس زمین پہ آئے ہوئے لاکھوں سال ہو گئے. انسان کا جو مزاج ہے، طبیعت ہے، اس میں لچک ہے. وہ بہت جلد چیزوں کو قبول کرتا ہے. وہ سردی ہے فوراً قبول کرے گا، وہ گرمی ہے فوراً اس کا احساس ہوگا، وہ شر ہے اس کا احساس اپنے اندر جذب کرے گا، اور وہ خیر ہے تو ان کیفیات کو اپنے اندر پائے گا. اچھا خاصا بندہ اسے شر کے ماحول میں بھیج دے، برائی کے، فحاشی کے، عریانی کے، وہ کچھ عرصے کے بعد اس ماحول سے متاثر ہوگا. کیچڑ میں جتنا بچیں کوئی نہ کوئی چینٹا لگ ہی جاتا ہے. انسان کا ماحول، انسان کا مزاج انہی طبیعتوں کے ساتھ ہے. وہ کیمرے کی چمک پڑ رہی مجھے. انسان کا مزاج انہی طبیعتوں کے ساتھ ہے کہ بس وہ متاثر ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو متاثر کرتے ہیں، اکثریت تو متاثر ہوتی ہے. کوئی دنیا سے متاثر ہوا، کوئی آخرت سے متاثر ہوا، کوئی خیر سے متاثر ہوا، کوئی شر سے متاثر ہوا. ہے تو بنیادی طور پہ انسان، سائنس کہتی ہے انسان بولنے والا جانور ہے. ایک بھیڑ جس طرف گئی سارے اس طرف گئے. ایک بھیڑ نے کنویں میں چھلانگ لگائی، انہوں نے کہ شاید اس میں بہتری، دوسری نے، تیسری نے، اس میں سارے گئے. اس کہتے ہیں بھیڑ چال، سارے اس کے پیچھے گئے. طبیعت تو انسان کی یہی ہے شروع سے. اب وہ کہتا ہے کہ وہ بھی ایسے کر رہا، میں بھی ایسے کروں. قارون کو جب لوگوں نے دیکھا نا کہ اس کا مال بہت زیادہ ہے، بعض کتابوں میں ہے کہ اس کو سونا بنانے کا نسخہ مل گیا تھا، اور بعض میں ہے کہ اس کے بس مال آ گیا تھا. وہ کہنے لگے کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا، اور قارون جیسا مال حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے. پھر جب قارون کا انجام دیکھا تو پھر کہنے لگا شکر ہے ہمارے پاس اتنا مال نہیں آیا تھا، ورنہ ہمارا انجام بھی ایسے ہوتا. جب انسان کی یہ طبیعت ہے، مزاج ہے، اس کے اندر لچک ہے، کیونکہ 70% انسان لیکوڈ ہے اور 30% انسان سالڈ ہے، یعنی سخت چیز سے بنا ہوا، ہڈیاں جسے کہتے ہیں، اور 70% ہے جس میں چربی ہے، خون ہے، جگر ہے، میدا ہے، تلی ہے، دل ہے، زبان ہے، گوشت ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نرم ہے، اور جو لکوڈ چیز ہے وہ ہمیشہ متاثر ہوتی ہے. پانی کو فریج میں رکھ دیں، ٹھنڈی جگہ رکھ دیں، فریز ہو جائے گا، جم جائے گا، اور گرم جگہ رکھیں پگھل جائے گا. یہی طبیعت انسان کی ہے. انسان کا مزاج بھی یہی ہے کہ انسان متاثر ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد اسی انسان کے لیے تھی.